ہزاروں سال پہلے عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں ایک بت پرست قوم آباد تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ آپ 40 سال تک انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ لہٰذا آپ نے اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دے دی۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر یہ رات یہی ٹھہرتے ہیں تب تو عذاب کا اندیشہ نہیں، لیکن اگر تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔ آسمان پر خوفناک کالا بادل آ گیا اور بہت سارا دھواں جمع ہو کر پورے شہر پر چھا گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنے گھر والوں اور جانوروں سمیت جنگل کی طرف نکل گئے۔ رو رو کر بارگاہ الہی میں کفر سے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ان کی سچی توبہ اور اخلاص کی بدولت اللہ عز و جل نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب اٹھا لیا۔ ادھر آپ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے کہ لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا۔ رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ عز و جل نے آپ کو عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا، اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ان دعائیہ کلمات کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اس مچھلی کے بارے میں۔ اس مچھلی کا نام نجم تھا۔ وہ مچھلی بڑے سر والی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ایک نبی علیہ السلام کی چند روز کی صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں، اس مچھلی کا پیٹ چند دن ایک نبی علیہ السلام کی تجلیات کا مرکز رہنے کی وجہ سے عرش اعظم سے افضل ہے۔ کدو کا درخت مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ جسم کی کھال بہت نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے کدو کا درخت اگایا
تاکہ آپ اس کے پتوں کے سائے میں آرام کریں اور مکھیوں سے بھی حفاظت ہو۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کدو جس کی بیل زمین پر ہوتی ہے آپ کے لیے سایہ دار درخت بن گیا۔ صبح و شام ایک بکری آتی اور آپ اس کا دودھ پیا کرتے۔ یوں آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال مضبوط ہو گئی، بال جمنا شروع ہو گئے اور کمزوری دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان لائے۔